إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما
رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ اور ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باشیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ عز و جل اپنی مخلوق پر انتہائی رحیم، کریم اور رؤوف ہیں۔ انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، ساری زندگی اس کی نافرمانی اور معصیت میں بسر کرتا ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ انسان جب اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ عز و جل سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، قل اے نبی آپ علیہ السلام فرمائیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ انسان پھر موت سے ہمکنار ہوتا ہے، پھر بھی مالک کی مشیت ہے، انسان نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، وہ اگر چاہے تو بغیر سزا کے ایک مومن کو، موحد کو اللہ عز و جل معاف فرما دے، اور اگر چاہے تو سزا دے کر پھر جنت میں لے جائے۔ لیکن ایک جرم ایسا ہے اس کی معافی نہیں ملتی۔ اگر انسان اس جرم کا مرتکب ارتکاب کرتا ہوا اس زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو باقی تو سارے گناہوں کے معافی کا معاملہ ممکن ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہوتا۔ انسان اگر فوت ہو گیا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا، ہمیشہ کی ناکامی ہے، نامرادی ہے، بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ عز و جل وہ نہیں بخشتا یہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ہاں اس کے علاوہ جس کو چاہے جو چاہے معاف کر دے۔ شرک کے علاوہ جو کچھ بھی ہو اس کی معافی اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، شرک نہیں معاف ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں جس قدر تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا اسی قدر امت مسلمہ اس سے غافل ہے، اور دھڑا دھڑ مختلف حوالے سے شرک کی دلدل میں اپنے سروں سمیت ڈبکیاں کھا رہی ہیں، غوطہ زن ہے شرک کی دلدل آلودگی میں، اس کی قباحت کے اندر، اس کی خباثت کے اندر، اور احساس تک نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے تفصیل سے جو بیان کیا، اس لیے کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے شرک نہ ہو، صرف اللہ کی عبادت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب شرک کا ارتکاب تو ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ عز و جل بارہا متعدد آیات مبارکہ میں
نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں کل، اے نبی آپ علیہ السلام فرما دیجیے انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں تو صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں شریک نہیں ٹھہراتا۔ اقرار نبی علیہ السلام، کل اے نبی آپ فرما دیجیے انما امرت ان اعبد اللہ، بھائی مجھے تو صرف حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں۔ کل اے نبی آپ علیہ السلام فرما دیجیے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، آپ فرما دیجیے سب تعریف اللہ کے لیے، اس نے اولاد نہیں بنائی اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہت کے اندر۔ اے نبی آپ علیہ السلام فرمائیں، آپ کہتے چلے جائیں کل اے نبی آپ فرما دیجیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شراکت دار نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں میں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے مسلم ہونے والا ہوں، مطیع ہونے والا ہوں، اسی کے سامنے سرنگو ہونے والا ہوں، اسی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سلنڈر کرنے والا ہوں، اور اس کے علاوہ میں کسی کو اس کے ساتھ برابر قرار نہیں دیتا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد آیات مبارکہ حکم دیا، اے نبی آپ فرما دیجیے ان سے کہیے، تاکہ امت کو احساس ہو کہ یہ شرک یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس دنیا کے اندر والدین کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، حیثیت ہے، قدر و قیمت ہے، حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تاکیدی حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا، کیونکہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے والدین کی بنا پر یہ سبب بنتے ہیں۔ اسے اللہ عز و جل اپنے بات مقامات پر، متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اچھے طریقے سے پیش آنا، وصیت کی ہم نے، تاکیدی حکم دیا، کیوں؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا کمزوری در کمزوری کی حالت میں، پھر اس کا دودھ چھڑانا 2 سال کی مدت میں، ان اشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کرنا، اپنے والدین کا شکر ادا، الی المصیر، میری طرف لوٹنا ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر یہ والدین بھی تجھ پر زور دیں کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو یاد رکھنا فَلَا تُطِعْهُمَا، اس مسئلہ میں ان کی بات نہیں ماننی ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں اس کے علاوہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، یہ نہیں ماننی بات۔ جب شرک کی بات ہو تو والدین بھی کہیں تو ان کی بات نہ مانی جائے۔ دوسری جگہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ میرے ساتھ تم شریک ٹھہراؤ، اس مسئلہ میں آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ اللہ اکبر، اس دنیا میں محسن ترین افراد بات مانیں گے، لیکن جب شرک کی بات آئے تو نہیں مانیں گے، کیوں؟ شرک ہو گیا تو اس مالک کا حق سلب ہو جائے گا، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، سب کچھ ہمارا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا وہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ وہ کفایت کرنے والا ابتدا سے لے کر انتہا تلک، پیدا بھی کرتا ہے اور ضرورتوں کو ابتدا سے لے کر مرنے تک وہی کہتا ہے میں تمہارا پروردگار ہوں، پرورش کرنے والا، سب کچھ میری عطائیں ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اس کی نعمتیں شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے تم شمار، سب کچھ اسی کا ہے، اس لیے اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا،
ساجی نہ بنا دینا، ورنہ بربادی ہی بربادی، تباہی ہی تباہی۔ مرنے کے بعد واپسی کی تو گنجائش کوئی نہیں، انسان مر کے واپس دنیا میں تو نہیں آ سکتا، اور یہ حسرت کرنے والے حسرت کریں گے اس وقت۔ مالک ایک دفعہ دنیا میں لوٹا دے، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ آج ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اور ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیں، پھر تیرے ساتھ جو تو کہے گا ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ وہ ساری باتیں مانیں گے جو تو پیغام دے کے انبیاء رسول اللہ کے لیے بیچی، لیکن اللہ عز و جل فرماتے اب ممکن نہیں۔ اسی اللہ کے ساتھ شرک یہ ناقابل معافی، اور اتنا ناقابل معافی ہے اللہ اکبر کہ اگر کوئی بندہ شرک کی حالت میں فوت ہو جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا ما کان للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب یہ اجازت نہیں ہے، والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اور ایمان والوں کے لیے اجازت نہیں ہے یہ کہ وہ بخشش طلب کریں شرک کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے، جنہوں نے شرک کیا ہے اور اس حالت میں فوت ہو گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے جو آپ کے متبعین ہیں، اجازت نہیں ہے ان کو ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ شرک کرنے والوں کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، اور اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، قرابت ہے، رشتہ ہے، ناتا ہے، تعلق ہے، لیکن شرک ہے، استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا سأستغفر لک ربی، اب بابا آپ شرک نہیں چھوڑتے، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا رحیم ہے مالک۔ لیکن جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ذکر کیا، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے والد اب شرک اور کفر کی حالت میں فوت ہوئے، اجازت نہیں ہے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے کی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تبرأ منہ، کہا اچھا مالک تیرا حکم ہے تو سرنگو ہوں، ورنہ بالک کو اپنی نگاہوں سے جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا تو میرے بس میں اور میرے اختیار میں نہیں تھا، اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر بندہ فوت ہو جائے تو جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے شرک کی حالت میں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ قرآن نے کہا، اللہ عز و جل نے کھول کھول کر اس کو بیان کیا کہ یقیناً جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت کو حرام کر دیا گیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اس کے برعکس من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس بندے کی زبان سے زندگی کے آخری لمحوں میں لا الہ الا اللہ کلمہ نکلا، دخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں جائے گا، یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اگر شرک کے ساتھ مر گیا حرم علیہ الجنہ، اس اللہ عز و جل نے حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ شرک وہ جرم ہے معافی کوئی نہیں۔ اگر انسان شرک کی حالت میں فوت ہو گیا، نہ دنیا میں واپسی ہے، نہ دنیا میں اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی تدارک ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے، کچھ نہیں نتیجہ نکلنے والا، حتیٰ کہ انسان اعمال کے انبار لگا دے، حج، عمرے، روزے، عبادات، تہجد، قرآن مجید کی تلاوتیں، سب کچھ کرتا چلا جائے، لیکن عقیدے میں شرک آ جائے۔ اللہ عز و جل نے سورۃ الانعام میں 88 نمبر آیت مبارکہ میں 18 اس کے آخر میں یہ بات کہی، پہلے 18 نبیوں کا نام لیا،
جن میں اللہ عز و جل نے اولو العزم رسولوں اور پیغمبروں کا بھی نام لیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ سارے 18 نبیوں کے نام لے کے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرد یہ نبی بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو جو عمل کیے ہیں سب برباد کر دیے جاتے، ضائع ہو جاتے ان سے عمل۔ انبیاء علیہ السلام سے تو شرک نہیں ہوتا نا، وہ تو شرک کی بیج کنی کے لیے آتے ہیں، اس کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، اس کو دنیا کے اندر ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ عز و جل کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے کے لیے آتے ہیں، ان سے تو شرک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ اس وقت کہی جا رہی ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے تھا، یہ ہمیں سبق دینے کے لیے تھا کہ وہ گزر گئے توحید کا علم بلند کرتے ہوئے، اور اللہ کے مقرب ترین بندے، اس دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہے، نبیوں جیسا کوئی نہیں ہے۔ غیر نبی ساری زندگی بھی ایک پلک جھپکنے کے خلاف بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو کسی نبی کے عمل کے گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتا۔ ان کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے ان کا۔ لیکن فرمایا یہ مقرب ترین بندے اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کر دیتے، عمل برباد ہو جاتے، کچھ نہ ملتا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کو اللہ عز و جل نے یہ وحی کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی، ان کی طرف بھی یہ پیغام دیا تھا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے شرک کیا، نبی علیہ السلام سے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں بتانے کے لیے بات کہی، اس امت مسلمہ کو سبق دینے کے لیے بات کہی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کا ارتکاب کیا آپ کے عمل بھی برباد کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ عز و جل کے وہ بندے ہیں کہ جن کا مقام اور مرتبہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، رفتیں کیا ہیں، شان کیا ہے، اللہ کے ہاں محبوبیت کا کیا عالم ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اس امت مسلمہ کو بتایا کہ اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کریں تو عمل برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، عملوں کی جگہ پر کیا ہے، نکارہ سے، ٹوٹے پھوٹے سے، ردی اعمال، ردی واللہ حقیقت بات ہے، ردی اعمال ہے، صرف اس کی رحمت پر نگاہ ہے، اس کے بے پایا کرم ایک انسان کو اپنے اندر ایک امید دلاتا ہے، بس اس کی رحمت سے چمٹے رہنا، اس سے نا امید نہ ہونا، بے پایا کرم ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تو آسمان و زمین کے برابر بھی گناہوں کو بھر کے لے کے آؤ، میرے ساتھ شرک نہ کیا، میں تیرے سارے ہی گناہوں کو مٹا دوں اور مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں ہوگی اس کی۔ یہ نبی الاسلام نے جو نبی اللہ عز و جل کا فرمان ہمارے سامنے رکھا ہے، امید دلاتا ہے، یقین دلاتا ہے ہم کو کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سرنگو نہ ہونا، حاجت روا نہ سمجھنا، کسی کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھنا، کسی کے سامنے سرنگو نہ ہونا، اللہ عز و جل سے معافی کی امید رکھنا، گناہوں پہ شرمسار بھی رہنے کی کوشش کرتے رہنا، معافی مل جائے گی۔ آج یہ دھوکہ امت مسلمہ کو اس حوالے سے بھی دیا جاتا ہے کہ اگر اولیاء اللہ، پیغمبر، رسول
ان کو اگر پکارا جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا ہے. نہیں واللہ یہ بھی شرک ہے. اگر نبیوں کو پکارا جائے یہ بھی شرک ہے. اولیاء اللہ کو پکارا جائے یہ بھی شرک ہے. اللہ کے محبوب بندوں کو پکارا جائے یہ بھی شرک ہے. بلکہ شرک پہلی امتوں میں زیادہ تر یہی تھا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اگر یہ شرک نہ ہوتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان نہ کرتے اس کو. یہ دھوکے کی بات ہے کہ بندہ کہے جی نبیوں کو پکارا جائے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، ولیوں سے حاجات طلب کی جائے، اولاد مانگی جائے، شفا مانگی جائے، یا ان سے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے سامنے سرنگوں ہوا جائے. شرک نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ شرک ہے. اللہ عز و جل نے سورہ نوح میں ذکر کیا. نوح علیہ السلام کی قوم پرستش کرتی تھی 5 اولیاء اللہ کی. 5 ولی تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ 5 جو تھے یہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے تھے جن کی قوم یہ پرستش کرتی ان کے فوت ہونے کے بعد. انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق والنصر. اپنے ان حاجت رواؤں کو نہ چھوڑو، ان کے سامنے روگردانی نہ کرنا. یہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 نیک اور مقرب بندے تھے اللہ. قوم نے کہا ان کے در سے روگردانی نہ کرنا، ان کو پکڑ کے رکھو، تھام کے رکھو. اور نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ نوح علیہ السلام کہتے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جس کے سامنے سرنگوں ہوا جائے، جس کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا سمجھا جائے. انہوں نے کہا نہیں ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے وہ ایک خاتون انڈیا کی وہ ٹی وی کے اوپر اس نے بیان دیتے ہوئے یہ بات کہی. اس نے کہا کیا ہے ان کے کہنے پر خواجہ غریب نواز کو چھوڑ دیں؟ کیا ان کے کہنے پر جو کہتے ہیں کہ ان سے نہ مانگو صرف اللہ سے مانگو، کیا ان کی وجہ سے خواجہ غریب نواز کو چھوڑ دیں کہ ہم ان کے در پہ جانا چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم ان کے در سے روگردانی نہیں کر سکتے. یہی بات قوم نوح نے کہی تھی لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق والنصر. یہ 5 بزرگ تھے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہود و نصارہ پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا، اس کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا. اب کیا خیال ہے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں تو نبی علیہ السلام ان پر لعنت کریں، اور غیر نبی ہو، ولی ہو یا کچھ فاتر العقل ہو یا قبر کے نام پر ڈھیری بنا کر وہاں پہ سجدہ کر کے وہاں سے نظر نہ دی جائے تو کیا یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے؟ نہیں واللہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. انہوں نے تو مشرکین مکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر کعبۃ اللہ میں بنا رکھی تھی. کعبۃ اللہ میں نبیوں کی. اور ایک روایت میں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم واولیائہم، جنہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے جو اللہ کے مقرب ولی بندے تھے ان کی قبروں پر سجدے کیے. اللہ اکبر. اسے یہ دھوکہ ہے بھیا. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی حاجت روا سمجھا جائے شرک ہے. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے ہم پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دونوں کو اللہ کے علاوہ الہ معبود پرستش کے لائق سمجھو؟ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، لوگوں نے ان کی پرستش کی، آج بھی کرتے ہیں عیسائی. ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کی آج بھی لوگ پرستش کرتے ہیں، نبی کی پرستش. اور والدہ کو فرمایا امہ صدیقہ، ماں ان کی صدیقہ تھی.
اللہ کے تقرب کے جو درجات ہیں نا، ان درجات میں سب سے بڑا درجہ رسولوں کا ہے، انبیاء کا ہے، نبیوں کا، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں۔ یہ 4 درجات ہیں۔ اور مریم علیہ السلام یہ اولیاء اللہ میں سے دوسرے مقام پر جو اللہ کے تقرب کے افراد ہیں وہاں پر ہے، امہ صدیقہ۔ صالحین شہداء سے بلند تر مقام ہے سیدہ مریم علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی کی پرستش کی گئی، مریم علیہ السلام ولیہ کی پرستش کی گئی۔ اللہ نے پوچھا، قرآن نے نقل کیا کہ آپ نے کہا تھا مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، پرستش کے لائق سمجھو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اس کا اللہ کے علاوہ نبی کی بھی پرستش ہو تو پرستش ہے، اللہ کے علاوہ ولی کی بھی پرستش ہو تو پرستش ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہے کہ اللہ مجھے اس بات کا حق ہی نہیں، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں تو ساری زندگی ان کو وہی دعوت دیتا رہا جو تو پیغام دیتا رہا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی پرستش کر رہی ہے، اس کی پرستش کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ دعوت دیتے رہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس امت مسلمہ کے لیے بھی یہ قانون قاعدہ جو قرآن نے بیان کر دیا ہے، یہ اس سارے پہلوؤں کو بیان کرتا ہے، کھول کے بیان کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اور بے شک جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ تم جیسے اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی اولیاء اللہ مقرب ترین جو عباد امثالکم۔ کیا یہ بت کو کہا؟ کیا یہ حجر کو کہا؟ کیا پتھر کو کہا؟ یا درخت کو کہا ہے کہ عباد امثالکم، وہ تم جیسے بندے؟ نہیں، یہ جو اللہ کے بندے ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، مقرب ترین افراد ہیں، ان کو کہا۔ اور ایک آیت میں یہ بات کہی والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، اور ان کو خود پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ کسی چیز کو بنانے والے نہیں ہیں، اور ان کو بنایا گیا ہے۔ اور ساتھ یہ بات کہی اللہ عز و جل نے اموات، مردہ ہے، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ اللہ نے کن کو کہا؟ جن کی پرستش کی جا رہی ہے، جن کی نبی اسلام کے زمانہ سے پہلے پرستش کی گئی، جن کی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بھیا شرک ناقابل معافی جرم ہے، اس کی معافی کوئی نہیں اگر بندہ فوت ہو گیا تو، اور اگر اس کے علاوہ کوتاہیاں ہوں، لغزشیں ہوں، انسان توبہ کرتا رہے، اللہ عز و جل کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی کیفیت میں بندہ فوت بھی ہو گیا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اگر بالفرض اللہ کی مشیت میں کسی بندے کے لیے سزا ہوگی تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، یہ نہیں معاف ہو سکتا۔ یہ ہم جب تک زندہ ہیں تب تک اس کے متعلق کوشش کر سکتے ہیں، جد و جہد کر سکتے ہیں، اس کو پہچاننے کے لیے اسٹرگل کر سکتے ہیں۔ فوت ہو گئے تو پھر تو نتیجہ آئے گا، پھر نہیں آپ کو پوچھا جائے گا یا مجھ کو پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں، نہیں آپ نے یہ کیا ہے، یہ آپ کا نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کرنا ہے، اللہ کی توحید کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر بندہ اسٹرگل کرے، جد و جہد کرے، کوشش کرے۔ اور اس حوالے سے میں 2 باتیں کہا کرتا ہوں اکثر۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے انسان کو ہدایت اور اللہ کی پسند کی راہ کا سوال کرنا چاہیے، اے اللہ ہمیں توحید کا رستہ بتا دے اور شرک سے ہمیں بچا لے، اخلاق کے ساتھ۔ دوسرا، انسان کوشش کرے کہ جس کو اس شکوک و شبہات میں رکھا گیا ہے کیا یہ شرک ہے کہ نہیں، ایک دعا اللہ سے کرتا رہے، دوسرا تعصب اور ضد کے چھوڑ کر اس کو کوشش کرے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان 2 باتوں کو اپنانے کی وجہ سے اللہ عز و جل راستہ دے دیں گے۔ اللہ خود فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
ہم ان کو جو کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں، ہم راستہ دیتے ہیں ان کو، ہم ضرور اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کر دیں گے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے بھیا، اس سے بچنا ہے، کوشش کر کے بچنا ہے، ورنہ ہمیشہ کی ناکامی اور نامرادی ہے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں عقیدہ توحید عقل فہم بصیرت کے ساتھ سمجھ کر جان کر اس پر یقین راسخ عطا فرما دے، اور اللہ عز و جل شرک اس کی بھی قباحت جو ہے شناعت ہو اس کو اچھی طرح سمجھنے کی، پھر اس کو روز روشن کی طرح پہ ہم پر واضح کر دے، اور پھر اس سے مالک کلی طور پر ہمیں اجتناب کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر ایمان پر توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں برکتیں آسانیاں عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں، دنیا آخرت کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔